کربلا کے شہید حضرت امام حسین اور 71 ساتھیوں کی یاد میں شب عاشورہ کو ضلع میں کئی استھانوں پر ماتمی جلوس نکالا گیا۔ انجمنوں نے درد بھرا نوحہ پڑھنے کے ساتھ جنجیر، چھریوں و آگ کا ماتم کر نذرانِ عقیدت پیش کیا۔ میاں سرائے استھت انجمن شب عاشور کو امام باڑوں میں جلوس نکالا گیا۔ جلوس میں دلدل اور آگ کا ماتم لوگوں کے آکرشن کا کیندر رہا۔ دلدل کو دیکھتے ہوئے انگاروں سے گزارا گیا، وہیں عزاداروں نے جنجیر، چھریوں و آگ کا ماتم کیا۔ عزاداروں کو ماتم کر دیکھ سبھی کے لبوں پر لبیک یا حسین کی صدائیں بلند تھی۔ ڈاکٹر عابد حسین حیدری نے دلدل و عزاداری کے ماتم کرنے کی پوری کہانی پیش کی۔ ساتھ ہی نرگس خاتون نے کہا کہ آگ پر چل کر ہم لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ 72 شہید کس طرح سے کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بھوکے پیاسے چلتے رہے ہوں گے، اور کیا کہا دیکھیں حکومت ایکسپریس کی پوری اس رپورٹ میں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نرجس خاتون ہے۔ اسلام نے آج کی رات کا کیا مرتبہ ہے؟ آج کی رات حضرت امام حسین علیہ السلام سے منصوبہ شہادت کی رات کہلاتی ہے، جس میں انہوں نے صبح جو کل دن نکلے گا وہ شہادت کا دن ہوگا، اس لیے آج کی رات انہوں نے اپنے جتنے بھی خاندان کے لوگ تھے، احباب، انصار، ان سب کو جمع کر کے ان سب کو اس کے لیے تیار کیا ہے۔ پوری رات نمازوں میں اور عبادت میں گزاری ہے، اور مقصد ان کا جو قربانی کا تھا اس کو بیان کیا ہے، اور اس وقت پہ وہ لوگ تیار ہوئے ہیں اس قربانی کے لیے۔ آج کی رات آپ کے یہاں پر چھریوں کا ماتم اور دلدل کو آتش پہ سے گزارا جاتا ہے، جی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اپنا عقیدہ ہے۔ اپنے عقیدے کے حساب سے زنجیری ماتم لوگ امام حسین کی یاد میں، کیونکہ وہاں پر کربلا میں 72 شہیدوں کا خون بہا ہے، وہاں پہ 80 سال کے بوڑھے سے لے کر 6 مہینے کے بچے تک کا خون بہایا گیا، ان کی یاد میں ہم لوگ زنجیری ماتم کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، اور آگ کا ماتم کرتے ہیں۔ آتش پہ چلنے کا نہیں بتایا آپ نے؟ اسی پہ وہاں پر تپتی ہوئی زمین کا ایک مقصد ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہاں پہ تپتی ہوئی زمین تھی، پانی نہیں تھا، صحرا تھا، ریگستان تھا، تو وہاں پہ جلتی میں ان کے زمین پہ پیروں میں چھالے پڑے، زخمی ہوئے پیر، تو وہ اس عقیدت کے لحاظ سے ہمارے یہاں اس کو پہ چل کے پیروں میں چھالے پڑے یا کچھ بھی ہو ہم لوگ چلتے ہیں۔ یعنی آتش کو آپ نے کربلا کی تپن سے منسوب کیا ہے۔ جی، میاں سرائے قلعے میں مختلف امام باڑوں میں، مختلف امام بارگاہوں میں امام حسین علیہ السلام کی یاد میں پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ آج کی رات شب عاشور کے نام سے جانی جاتی ہے۔ عاشور وہ دن جس دن امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں، کربلا جو عراق میں ہے، اور وہاں پر امام حسین کا روضہ آج بھی جو ہے موجود ہے، اس کی یاد میں خاص طور سے ہندوستان میں اس روضے کی شبیہ بنا کر کے، نقل بنا کر کے ہم لوگ جو ہے امام حسین علیہ السلام کا شوق جو ہے منعقد کرتے ہیں۔ آج کی شب جو کہ شب عاشور ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے آج کی شب جو ہے وہ عبادت کے لیے، یعنی ایک طرح سے پروردگار عالم کی اللہ کی بارگاہ میں اپنی آستھا کو جاری رکھنے کے لیے ایک شب کی مہلت مانگی تھی۔ اس شب ہم امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا جگہ جگہ جو ہے ذکر کرتے ہیں۔ آج سنبھل جو کہ ایک تاریخی شہر ہے، اور یہاں ہزاروں سال سے امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا جاتا رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے ہر طبقے کے لوگ، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، بلا تفریق یہاں پر علم مبارک اٹھاتے ہیں، تعزیہ داری کرتے ہیں، ماتم داری کرتے ہیں۔ آج شب عاشور یہاں یعنی میاں سرائے جو یہاں کا تاریخی محلہ ہے، یہاں پر ابن صاحب کے امام باڑے میں، علی حیدر جعفری صاحب کے امام باڑے میں، ادھر محل میں، یہاں پر جتنے بھی، اور خاص طور سے جو یہاں پرانا بالکل امام باڑہ ہے، بندگی میاں شاہ کا جو امام باڑہ ہے، جو لگ بھگ 700 برسوں سے عزاداری کا ایک سمبل کے طور پہ سنبھل میں یادگاری نشان ہے، وہاں پر آج جو ہے جلوس جائے گا۔ یہاں پر جو ہے علی حیدر صاحب جعفری کے امام باڑے سے علم مبارک کا جلوس فرزند علی صاحب زیدی کے امام باڑے تک جائے گا، اور پھر وہاں سے یعنی آگے بڑھے گا میدان میں، وہاں سے جو ہے دلدل جو ہے نکالا جائے گا۔ دلدل اصل میں یہ امام حسین علیہ السلام کی وہ سواری تھی جو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو میدان جنگ میں لے گیا، اور اس نے وفاداری کا یہ ثبوت دیا کہ اس نے ہر قدم پر اپنے رہوار کو یعنی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ جو ہے یہ جاندار، یہ جانور انسان نہیں تھا، لیکن اس میں اتنا سینس تھا، اتنا شعور تھا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام
अलैहिस्सलाम को ये समझते हुए कि ये सिर्फ जो है इंसानों के इमाम नहीं हैं बल्कि दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात है उसके इमाम हैं, इसलिए उसने जो है अपनी क़ुरबानी को इस तरह पेश किया कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद वो दर खैमा पर आया और जितने भी अहले हरम थे उन्हें इमाम हुसैन के ख़बर शहादत जो है पेश की। उसी की याद में आज मोहल्ला मियाँ सराय संभल में दुलदुल का जो है जुलूस निकाला जाएगा और इंशाअल्लाह जो है वहीं पर जो है आग का मातम भी होगा। हम जो है तरह तरह से मातम करके, तरह तरह से जुलूस करके, जगह जगह मजलिसें मुनक़िद करके असल में इमाम हुसैन की क़ुरबानी से ये मैसेज पूरी दुनिया को देना चाहते हैं कि इस्लाम अमन व शांति का मज़हब है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम को बचाया था और ये असल में जुलूस और मजलिसें और दुलदुल निकालना, आग पे मातम करना इस बात का सिंबल है कि मुसलमानों में हर जगह अमन की जगह है, कहीं से भी दहशतगर्दी का वजूद नहीं है। हम अपने आप को ज़ख्मी कर सकते हैं, हम अपने आप को का खून बहा सकते हैं, हम जो है अपने आप को तकलीफ़ दे के आग पे चल के जो है बता सकते हैं कि हम किसी मानव जाति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं बल्कि हम सबका सम्मान करते हैं, सबकी इज़्ज़त करते हैं। भारत हमारा जो है, यह हिंदुस्तान हमारा जो है तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने वाला मुल्क है। यहाँ हर मज़हब को आज़ादी है और इसीलिए हम इमाम हुसैन का गम जिस शान से यहाँ पे मनाते हैं पूरी दुनिया में नहीं मनाया जाता। हम जो है भारत के इस जो है संविधान को सलाम करते हैं, इस कानून को सलाम करते हैं जिसने हमें आज़ादी दी है कि हम जालिम के ख़िलाफ़ हमेशा एहतजाज करते रहें और मज़लूमों का, कमज़ोरों का जो है वो साथ देते रहें। यही इमाम हुसैन की क़ुरबानी का मकसद है, यही मैसेज है जो हम जो है पूरी दुनिया को देना चाहते हैं।